बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं सिसिलियन माफिया की। पहले चलते हैं सिसिली शुमाली अफ्रीका और इटली के दरमियान बहेरा रूम में आबाद एक जजीरा है जिसका कुल रकबा 10,000 मुरबा फुट है। 18वीं सदी में इस जजीरे पर बैरूनी हमलावरों का कब्ज़ा था जो मुख्तलिफ ममालिक से आकर यहाँ आबाद हुए थे। उनका ताल्लुक जनूबी शाम, रूम, अरब, फ्रांस और स्पेन से था। अपने मज़हब, तहज़ीब और सकाफ़त को महफूज रखने और जजीरे पर अपनी अजारादारी कायम रखने की दौड़ में ये हमलावर मुख्तलिफ़ कबीलों में तकसीम हो गए। इक़्तिदार की जंग में सैकड़ों लाशें गिरी। असले के ज़ोर पर कबीलों ने एक दूसरे को लूटना शुरू किया और देखते ही देखते ये सिसिली खौफ और हैवानियत की अलामत बन गया। वक्त गुजरता गया और इटली ने सिसिली पर कब्ज़े की कोशिश शुरू कर दी। जैसे ही इटली ने कब्ज़े का मंसूबा बनाया तो सिसिली के तमाम कबीले इटली के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए। चुनांचे इटली ने हमले का मंसूबा ख़त्म कर दिया और सिसिली के कबीलों के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए। 1861 में सिसिली मुत्तहिदा इटली का सूबा बन गया। बाद अज़ां इन कबीलों को सिसिलियन माफिया कहा जाने लगा। सिसिलियन माफिया का दूसरा नाम कोसा नोस्ट्रा था। 1861 तक सिसिली जजीरे के इन कबीलों को माफिया नहीं कहा जाता था बल्कि उन्हें कबाइल के नाम से पुकारा जाता था। 1863 में आई माफियूसी दे लाविकारिया के नाम से एक ड्रामा पेश किया गया जिसमें कैदियों पर होने वाले जुल्म को मौजू बनाया गया था। इस ड्रामे में पहली मरतबा मुनज़्ज़म मुजरम के ग्रोहों के लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। यह ड्रामा इटली में इस कदर मशहूर हुआ कि हर खास व आम के मुंह पर मुजरमों के मुनज़्ज़म ग्रोहों के लिए माफिया का नाम आने लगा। मगर सरकारी सतह पर माफिया लफ्ज़ पहली मरतबा 1865 में फिलिपो एंटोनियो ग्वालिटरो की सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया। इस रिपोर्ट के बाद सिसिली के मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों को सिसिलियन माफिया लिखा, पढ़ा और कहा जाने लगा। हुकूमत ने सिसिली को माफिया के बगैर चलाने की कोशिश की लेकिन हर तरफ बेचैनी, लूट मार और सिसिलियन अवाम के माफिया पर एतमाद ने हुकूमत को नाकाम कर दिया। लिहाजा रोमन ओहदेदारों ने सिसिली को चलाने के लिए सिसिलियन माफिया से बाज़ाब्ता मदद मांगी। सिसिली माफिया और हुकूमत के माबैन मुआहदा हुआ जिसके मुताबिक हुकूमत और सिसिलियन माफिया एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हुकूमत का ख्याल था कि यह मुआहदा आर्जी होगा और हुकूमत के पांव मजबूत होते ही माफिया से जान छुड़ा ली जाएगी। मगर हुकूमत के सारे अंदाजे गलत साबित हुए। माफिया कमज़ोर होने की बजाय मज़ीद मुस्तहकम होती गई और तो और उन्होंने ताकत के ऐवानों, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस और यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों में भी अपने लोग भर्ती करने शुरू कर दिए। माफिया सरकारी करप्शन में माहिर हो गया। वो आवाम को मखसूस लोगों को वोट देने का हुक्म देता और फिर वो मखसूस लोग बदले में माफिया को सरकारी सपोर्ट देते थे। यहाँ तक कि कैथोलिक चर्च भी माफिया की सपोर्ट करते थे और अपनी ज़मीनों और इमारतों की हिफाजत के लिए भी सिसिलियन माफिया के मरहूने मिन्नत थे। माफिया को मज़ीद मजबूत करने के लिए माफिया चीफ ने हलफ लेने की तकारीब मुनक्कद करना शुरू कर दी। इस तकरीब में हर नए आने वाले माफिया मेंबर से हलफ लिया जाता था। उस हलफनामे को ओमेर्टा कहा जाता था। ओमेर्टा खामोशी और राज की एक किताब थी जो माफिया अरकान को अपने चीफ का हुक्म ना मानने से रोकती थी और ओमरट 224 के ख़िलाफ़ जाने वालों की सज़ा मौत थी। यही नहीं बल्कि इनराफ़ करने वालों के साथ उनके रिश्तेदारों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। हलफ लेने वाला पाबंद था कि वो अगर किसी जुर्म का शिकार होता है तो वो किसी को अपनी तकलीफ़ के बारे में नहीं बताएगा बल्कि ख़ुद उस जुर्म का बदला लेगा और अगर वो किसी से शिकायत करेगा तो उसे बुज़दिल समझा जाएगा। इससे तमाम रात वापस ले ली जाएंगी। हलफ लेने वालों पर मनशियात के इस्तेमाल की पाबंदी थी क्योंकि मनशियात इस्तेमाल करने के बाद खुफिया मालूमात के लीक होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लिहाजा माफिया अरकान मनशियात का कारोबार तो कर सकते थे लेकिन उसका खुद इस्तेमाल नहीं करते थे। माफिया के लोगों पर किसी भी तरह के तहरीर लिखने पर पाबंदी थी ताकि दौरान तफ्तीश पुलिस के हाथ कोई सबूत न लग सके। सिसिलियन माफिया के मेंबरान के अलावा उमरट 224 का इतलाक उन आम लोगों पर भी होता था जो माफिया से
کسی بھی طرح مدد حاصل کرتے تھے یا مسائل کے حل کے لیے مافیا کے پاس مدد کے لیے آتے تھے۔ عمر 224 کے مطابق جرم کے عینی شاہد کو موقع پر ہی گولی مار دینے کا حکم تھا۔ سسیلین مافیا کے ممبران پر اومرٹا کے علاوہ بھی کچھ بڑی ہی دلچسپ پابندیاں عائد ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر دوستوں کی بیویوں کو دیکھنے پر پابندی تھی، کلب اور پب جانے پر بھی پابندی تھی۔ جب مافیا ارکان کو بلایا جائے تو وہ سارے کام چھوڑ کر کوسا نوسٹرا آ جائیں، چاہے ان کی بیوی بچے کو جنم ہی کیوں نہ دے رہی ہو۔ بیویوں کو ہر قیمت پر عزت دی جائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص سسیلین مافیا کا حصہ نہیں بن سکتا جو لوگوں سے بدتمیزی سے پیش آتا ہو اور اخلاقاً برا ہو۔ سسیلین مافیا عوام کو چوروں سے تحفظ دلانے کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا۔ مافیا کے لوگ چوری نہیں کرتے تھے بلکہ چوروں کو پکڑ کر عبرتناک سزا دیتے تھے اور بدلے میں عوام سے پروٹیکشن منی وصول کرتے تھے۔ مافیا کاروباری حضرات کو دوسرے کاروباری حضرات سے بھی تحفظ فراہم کرتا تھا۔ جو کاروباری حضرات مافیا کا تحفظ لیتے تھے وہ کسی بھی ٹینڈر یا سپلائی میں مدد کے لیے سسیلین مافیا سے رابطہ کرتے تھے اور مافیا تشدد اور دھمکیوں سے مد مقابل کاروباری حضرات کو پریشان کرتے۔ مافیا صاحب حیثیت افراد کو اپنی خدمات پیش کرتے۔ اگر وہ خدمات لینے سے انکار کر دیتے تو مافیا ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کلاشنکوف، بم، راکٹ لانچرز اور بندوقوں کا سر عام استعمال کرتے۔ سسیلین مافیا کا عروج 1920 تک قائم رہا، جس کے بعد سسیلین مافیا کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا۔ 1920 میں وزیر اعظم بینیتو موزولینی نے حکومت سنبھالتے ہی سسیلین مافیا کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس کریک ڈاؤن نے سسیلین مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سسیلین مافیا ماضی کا قصہ بن گیا۔ مگر 1950 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سسیلین مافیا نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سسلی میں بڑے پیمانے پر تعمیرات اور ریئل اسٹیٹ کا کام شروع ہوا تو سسیلین مافیا نے ہر ٹھیکے میں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ 1970 تک سسیلین مافیا نے پوری دنیا میں اپنے قدم جمائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نارکوٹکس ٹریفکنگ، اپنی شرائط پر قرض لینے، قرض معاف کروانے، لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنے، تعمیراتی اور گارمنٹس کمپنیوں میں لیبر یونین کی فنڈنگ کرنے، بیوروکریسی کو رشوت دے کر قانون میں رد و بدل کرنے جیسے کاموں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سسیلین مافیا کے ساتھ دیگر مافیا گروہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا اور 1980 تک چھوٹے مافیا گروہ سسیلین مافیا کے لیے درد سر بننے لگے۔ 1980 کی دہائی میں سسیلین مافیا کی کمان توتورینا کو دے دی گئی۔ توتورینا اپنے حریفوں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا اور اپنے خوف کی دھاک بٹھانے کے لیے اس نے دیگر مافیا گروہوں کو سر عام قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور مافیا کے ڈان اسے باس آف دا باسز کہنے لگے۔ تو کے آنے کے بعد سسیلین مافیا نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ جمہوری سسیلین مافیا ڈکٹیٹر سسیلین مافیا میں بدل گیا اور مافیا نے جرم کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی۔ مافیا کو قابو کرنے کے لیے سسلی میں اٹلی کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری پیولا تورے نے مافیا کے خلاف نیا قانون متعارف کروایا۔ سسیلین مافیا نے 30 اپریل 1982 کو اسے قتل کر دیا، لیکن یہ قانون منظور ہوا اور حکومت نے مافیا کا اثر ختم کرنے کے لیے میکسی ٹرائل کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میکسی ٹرائل کو آج تک دنیا میں مافیا کے خلاف سب سے بڑا ٹرائل مانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائل 10 فروری 1986 کو شروع ہوا اور 30 جنوری 1992 کو ختم ہوا۔ اس ٹرائل نے سسیلین مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس کے بعد سسیلین مافیا دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا۔ توتورینا کا دور اٹلی کی عوام اور حکومت کے لیے سب سے بدترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ اپنے حریفوں پر قابو پانے کے بعد توتو نے عوام میں اپنی دہشت بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ عوام اسے آج بھی بیسٹ یا حیوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں توتورینا کے خلاف کیس کرنے والوں، سننے والوں اور گواہی دینے والوں کو سر عام قتل کرنا
شروع کیا گیا۔ مثال کے طور پر اٹلی حکومت نے آرمی جنرل کارلو البرٹو دیلا کو سسلن مافیا کو ختم کرنے کے لیے سسلی بھجوایا۔ مافیا نے اسے کچھ ہی عرصے میں بیوی اور ڈرائیور سمیت 3 ستمبر 1982 کو قتل کر دیا۔ 23 دسمبر 1984 کو توتورینا نے ٹرین میں بم دھماکہ کروایا، جس کے نتیجے میں 17 معصوم لوگوں کی جان گئی اور 270 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ میکسی ٹرائل کے مشہور زمانہ جج جووانی فالکن کو بیوی اور 3 پولیس افسروں سمیت 23 مئی 1992 کو سسلین مافیا نے توتورینا کے خلاف کیس سننے پر بم حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس قتل کے ٹھیک 57 دنوں بعد فالکن کے ساتھی جج پالو بورسیلینو کو بھی سسلین مافیا نے بم دھماکے میں ہلاک کر دیا۔ ججوں کے قتل نے عوام میں اضطراب کی کیفیت پیدا کر دی۔ برسوں بعد پہلی مرتبہ سسلین مافیا کا نام میڈیا، عدالتوں، چوک چوراہوں، دفتروں اور ڈرائنگ رومز میں سر عام لیا جانے لگا۔ مافیا کے ظلم کے خلاف عوامی تحریک نے زور پکڑا اور 15 جنوری 1993 کو حکومت توتورینا کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ توتورینا کی گرفتاری ہوا کا تازہ جھونکا ثابت ہوئی۔ توتورینا پر قتل اور دہشت گردی کے سینکڑوں کیس چلے اور 1998 میں عمر قید کی سزا دے دی گئی اور اس کی موت تک اسے مختلف کیسز میں 26 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ توتو کے بعد لیلوکا پاگریلا کو مافیا کا سربراہ بنایا گیا۔ 1995 میں پاگریلا کی گرفتاری کے بعد برنڈانڈو پروینزانو کو سسلین مافیا کا سربراہ بنا دیا گیا۔ اس دور میں سسلین مافیا چھوٹے پیمانے پر خاموشی سے کام کرتا رہا اور عوام اور ججوں کو سر عام قتل کرنے کی پالیسی ختم کر دی گئی۔ 2006 میں پروینزانو کو گرفتار کر لیا گیا اور سسلین مافیا کی سربراہی میتیو مسینا ڈینارو کو سونپ دی گئی۔ 17 نومبر 2017 کو توتورینا کی موت کے بعد دینارو کو مافیا کا باس آف دا باسز کہا جانے لگا۔ اس کا نام دنیا کے سب سے خطرناک 10 مجرموں کی فہرست میں شامل ہے اور آج کی تاریخ تک دینارو ہی سسلین مافیا کا سربراہ چلا آ رہا ہے۔ سسلین مافیا کے متعلق بیان کیے گئے حقائق کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سسلین مافیا اس وقت مضبوط ہوا جب اٹلی کی ریاست نے اسے سرکاری طور پر اپنا پارٹنر بنا لیا اور جس دن وزیر اعظم نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، تب سے سسلین مافیا کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سسلین مافیا نے دوبارہ سر اٹھایا تو ریاست نے محسوس کیا کہ مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی خاطر سخت قانون سازی کرنی ہوگی۔ عوام کے دلوں میں مافیا سے متعلق ہمدردی نکالنی ہوگی۔ عوام کو یقین دلانا ہوگا کہ ریاست ماں اور مافیا ماں کی قاتل ہوتی ہے۔ چنانچہ ریاست نے عوام کے ساتھ مل کر مافیا کے خلاف سخت قوانین بنائے۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں سر عام عبرت کا نشان بنایا گیا اور اس کے ساتھ ہی سسلین مافیا کو عبرت کا نشان بنانے والا میکسی ٹرائل تاریخ کی کتابوں میں امر ہو گیا۔ میکسی ٹرائل نے ثابت کیا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کے مافیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد حل طویل مدتی، شفاف اور غیر جانبدار مقدمہ ہے۔ پھر چاہے وہ مافیا کہیں کا بھی ہو، اسے عبرتناک انجام تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ آپ کے سامنے سسلین مافیا کے حوالے سے جس بلاگ کے اقتباسات پیش کیے گئے وہ تحریر ہے میاں عمران احمد کی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔